اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز کی رکھتے ہیں. نماز کا فرض اور نماز کے سنت پر ہے کہ سنت ادا کرنے اور فرض ادا کرنے میں کیا فرق ہے اور اس کے علاوہ واجب جو ہے وہ کیا ہے ہماری نماز میں. یہ سب میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی. تو چلتے ہیں ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، پکے والا اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جی سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ہماری 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازیں میں سب سے پہلے ہماری جو نماز ہوتی ہے وہ فرض نماز فجر نماز کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ نے اس کی ہماری کتنی رکھتے ہیں؟ فجر کی نماز کی ہماری ہیں 4 رکھتے ہیں، ٹوٹل 4 رکھتے ہیں. 2 سنت ہیں اور 2 فرض ہیں. اسی طرح ہم پھر ہماری ظہر کی نماز ہے، اس میں ہماری ٹوٹل جو ہیں وہ 12 رکھتے ہیں. 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہماری عصر کی نماز ہے جس کی ہماری ٹوٹل جو رکھتے ہیں وہ 8 ہیں، جس میں ہے 4 سنت اور 4 فرض. پھر ہماری نماز مغرب ہے جس میں ہماری ٹوٹل جو ہے وہ 7 رکھتے ہیں، جن میں 3 فرض ہیں، 2 سنت ہیں اور 2 نوافل ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ہماری عشاء کی نماز ہے جس میں ہماری ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، جس میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، 3 وتر 2 نفل ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہم سنت کی بات کریں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں کون سی سنت موقدہ ہیں اور کون سی سنت جو ہیں وہ غیر موقدہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے ہم فجر کی نماز کی 2 سنتیں دیکھتے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ فجر کی نماز کی جو 2 سنتیں ہیں وہ ہماری سنت موقدہ ہیں. سنت موقدہ غیر موقدہ کی ڈیفینیشن میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو سب بتا دیا تھا، سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ہماری جو ظہر کی سنتیں ہیں وہ 4 جو سنتیں ہیں وہ موقدہ ہیں، جو 2 سنت ہیں وہ بھی موقدہ ہیں. اور پھر ہماری عصر کی نماز میں جو 4 سنتیں ہیں وہ ہیں غیر موقدہ. ٹھیک. مغرب کی نماز میں جو ہماری 2 سنت ہیں وہ بھی موقدہ ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد عشاء کی نماز میں جو ہماری 4 سنت آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بھی غیر موقدہ ہیں. 2 سنت موقدہ ہیں. پھر جو ہمارے 3 وتر ہیں وہ واجب ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں سنت اور فرض کو پڑھنے کا طریقہ. ٹھیک. سنت موقدہ کو پڑھنے کا طریقہ، سنت غیر موقدہ کو پڑھنے کا طریقہ اور فرض جو ہے وہ 4 فرض پڑھنے کا طریقہ. یہ سب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہی میری اگلی ویڈیو جو ہے وہ آئے گی، اس میں نماز کا میں مکمل طریقہ بتاؤں گی کہ نماز کا مکمل طریقہ مرد اور عورت کا کیا ہے. ابھی یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ پہلے ہمیں رکھتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ ادائیگی کا پتہ رکھیے، پھر ہم اس کا مکمل طریقہ ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہمیں انشاءاللہ العزیز بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا. تو اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے 4 سنت جو ہیں وہ موقدہ وہ کیسے پڑھنے ہیں. ادائیگی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. ابھی میں آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کو جو ہے وہ اس کی سنت کا طریقہ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 سنت. سب سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے. ہم نیت کریں گے. نیت ہماری اردو میں بھی ہوتی ہے اور عربی میں بھی ہوتی ہے. نیت اردو میں کرنا ایسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں 4 سنت کی بتا رہی ہوں، 4 سنت کی 4 رکعت نماز سنت رسول کی، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف. اور پھر ہم پڑھیں گے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جی قیام کریں گے. قیام میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا کیسے پڑھنی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد ہمیں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس کے بعد پھر ہم تسمیہ پڑھیں گے. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہم سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے سیدھا کھڑے ہونا، دونوں ہاتھوں کو بالکل سیدھا کر کے کھڑے ہو جانا، جس کو ہم کہتے ہیں قوما. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد.
ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے جانا ہے تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے سجدے میں. اللہ اکبر. سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں ہم نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے بعد ہم نے تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سجدے کے بعد ہمیں کرنا ہے جلسہ. ٹھیک ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں جس کو ہم بیٹھنے ہیں اس کا نام ہوتا ہے جلسہ. وہ ہم نے بیٹھنا ہے تقریباً 1 منٹ کے برابر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری میں آپ کو تقریب اس کی ادائیگی جو ہے وہ بتاؤں گی اگلی ویڈیو پہ. یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں پڑھنے کا طریقہ، اس کی پڑھنا اور اس کی جو ہے وہ 4 سنت کی ڈیٹیل کے کیسے پڑھنے ہیں، موقدہ اور غیر موقدہ. پھر اس کے بعد ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد جلسہ کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں چلے جانا. ٹھیک ہو گیا، یہ ہماری 4 سنت کی پہلی رکعت تھی. اس کے بعد ہمیں پھر تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے. کھڑے ہونے کے بعد ہمیں الحمدللہ سے یعنی کہ سورۃ فاتحہ سے سٹارٹ کرنا ہے اور قل هو اللہ احد کہتے ہوئے مکمل کرتے ہوئے جو ہے وہ پھر اسی طرح ٹھیک جو ہے وہ ہمیں رکوع میں جانا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں قوما کرنا ہے. پھر ہمیں جو ہے وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے. پھر سجدے کے درمیان میں ہمیں جو ہے وہ جلسہ کرنا ہے اور پھر ہمیں سجدہ کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمیں قاعدہ کرنا ہے. قاعدہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک، پھر ہمیں کھڑے ہو جانا ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے 4 سنت موقدہ میں. ٹھیک، پھر تیسری رکعت میں ہمیں پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر تسمیہ پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہمیں رکوع میں چلے جانا ہے، ہمیں سجدہ کرنا ہے. پھر ہمیں تھوڑی اس کے بعد قوما کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سجدے میں چلا جانا ہے. پھر سجدوں کے درمیان میں ہمیں جلسہ کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے اور پھر ہمیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے قیام کے لیے. پھر آخری رکعت میں الحمد شریف سورۃ اخلاص تک مکمل کرنی ہے اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہمیں رکوع میں جانا ہے. پھر ٹھیک اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ کھڑے ہو کے قوما کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں سجدہ کرنا ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے. پھر اس کے بعد ہمیں جلسے میں بیٹھنا ہے اور اسی طرح سے ہمیں دوسرا سجدہ کرنا ہے اور پھر ہمیں قاعدہ کرنا ہے. اس دفعہ قاعدہ ہم نے مکمل کرنا ہے 4 سنت موقدہ میں پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو ہماری نماز میں ہوتی ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد اگر آپ کو نماز میں کوئی دعا آتی ہے اس کے علاوہ وہ پڑھنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مطلب اگر آپ کو کوئی دعا آتی ہے وہ پڑھنے والا یوم یقوم الحساب تک ہماری جو نماز وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمیں سلام کہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک دفعہ کہنا ہے سیدھی طرف دیکھ کے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک دفعہ کہنا ہے دوسری طرف دائیں طرف بائیں طرف دیکھ کے. ٹھیک، یہ ہماری 4 سنت موقدہ کمپلیٹ ہوگی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں 4 سنت غیر موقدہ کیسے پڑھتے ہیں. جی، تو 4 سنت غیر موقدہ سیم 4 سنت موقدہ کی طرح ہی پڑھنے ہیں، لیکن اس کی دوسری رکعت میں جب ہم نے التحیات للہ پڑھنے ہیں یعنی کہ ہم نے قاعدہ کرنا ہے اشہد ان لا الہ تک. وہ ہم سنت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن 4 سنت غیر موقدہ میں ہم نے اشہد ان لا الہ تک مکمل نہیں کرنا. ہم نے پوری نماز کمپلیٹ کرنی ہے یعنی کہ یوم یقوم الحساب تک کمپلیٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں سلام نہیں پھیرنا، ہمیں تیسری رکعت میں چلے جانا ہے اور جب تیسری رکعت کا ہمیں قیام سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں پھر سے سٹارٹ کرنا ہے ثنا سے یعنی سبحانک اللہم وبحمدک سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ 4 سنت غیر موقدہ کی دوسری رکعت ہمیں یوم یقوم الحساب تک ہمیں پڑھنا ہے اور تیسری رکعت میں ہمیں ثنا میں دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے. سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں صرف یہی ڈفرینس ہے، یہی فرق ہے، باقی ہماری ڈیٹیل سے وہی جائے گی. ٹھیک، اس کے بعد ہماری جو آتی ہیں وہ ہیں 4 فرض کا طریقہ. ٹھیک جی، تو 4 فرض بھی ہمارے تقریباً اسی طرح سے پڑھے جائیں گے. اس کی نیت ہماری یہ ہے 4 فرض اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر. ٹھیک ہے، پھر ہمیں اسی طرح ٹھیک ثنا پڑھنی ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ثنا پڑھنی ہے. ٹھیک اسی طرح جیسے میں نے آپ کو 4 سنت کا طریقہ بتایا، 2 فرض تک تو ہم نے ٹھیک اسی طرح کرنا ہے 4 سنت موقدہ تک. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں التحیات 2 رکھتے ہیں، ہمیں التحیات سے لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھنا ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہمیں کھڑے ہو جانا ہے اور جب تیسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے یعنی الحمد شریف سے ہم سٹارٹ کریں گے
الحمدللہ ہم پڑھیں گے، اور ہمیں تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص نہیں پڑھنی۔ 4 فرض کے اندر ہمیں تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قیام میں نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد ہمیں سورۃ یعنی الحمدللہ یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کرنے کے بعد ڈائریکٹ تکبیرہ تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی ہمیں تکبیر تحریمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، وللضالین آمین کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر ہمیں یوم یقوم الحساب تک پوری نماز پڑھنی ہے اور سلام پھیر دینا۔ یہ ہے ہمارے 4 فرض کا طریقہ، ٹھیک۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی 4 سنت موقدہ، 4 سنت غیر موقدہ، اور یہ تھے 4 فرض، ٹھیک، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی 3 فرض پڑھنے کا طریقہ۔ 3 فرض میں بھی ہمیں یہی کرنا ہے، پہلا ہمیں رکعت جو ہے وہ قیام کرنا ہے پورا ثنا سے لے کر سورۃ اخلاص تک، اور ہمیں پھر جو ہے وہ دونوں سجدے کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوسری رکعت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ تک پڑھنا ہے دوسری رکعت میں۔ پھر اس کے بعد جب ہماری تیسری رکعت ہوگی، 3 فرض میں ہماری جو تیسری رکعت ہوگی، یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں الحمد شریف پڑھنی ہے تیسری رکعت میں، پھر ہمیں تیسری رکعت میں 3 فرض کے سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی، 3 فرض کے تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص ہمیں نہیں پڑھنی۔ ہم نے تیسری جو ہے رکعت میں الحمدللہ سے سٹارٹ کرنا ہے قیام میں، اور وللضالین آمین کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ ہمارا 3 فرض کا طریقہ ہے، اور پھر ہمیں قوما میں جانا ہے، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان میں سجدہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں قاعدہ کرنا ہے۔ قاعدہ ہمیں یوم یقوم الحساب تک کرنا ہے، اور ہمیں سلام پھیر دینا ہے۔ یہ ہمارا ہے 3 فرض کا طریقہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی 3 وتر کا، جو ہمیں رات میں پڑھنے ہوتے ہیں عشاء کے ٹائم، ٹھیک ہے۔ 3 وتر کا طریقہ، 3 وتر کا بھی طریقہ آلموسٹ 3 فرض کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں 3 وتر کی آخری رکعت جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی چینج ہے۔ وہ اس میں کیا کرنا ہے، 3 وتر کی آخری رکعت میں، یعنی پہلی 2 رکعتیں ہم سیم ایز جیسے 3 فرض کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 فرض کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ویسے پڑھنی ہے۔ اور تیسری رکعت میں وتر کی تیسری رکعت میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں ہم نے شروع کرنا ہے الحمدللہ سے، یعنی کہ تکبیرہ تحریمہ کہتے ہوئے دوسری رکعت سے جب ہم اٹھیں گے تو پھر ہمیں الحمدللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کر پھر ہمیں الحمدللہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ دعائے قنوت پڑھتے وقت ہمیں ہاتھ کو نیچے رکھ کے دوبارہ مطلب کہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اور پھر ہمیں دعائے قنوت پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، تکبیر تحریمہ کرنا ہے، اور پھر ہمیں دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں نیچے رکوع میں جانا ہے، پھر اس کے بعد ٹھیک اسی طرح ہمیں قوما میں جانا ہے، اور ہمیں سجدے کرنے ہیں، پھر جلسہ کرنا ہے، یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان کے ٹائم کو جلسہ کہتے ہیں، اور پھر ہمیں قاعدہ کرنا ہے، اور اس کو ہمیں یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، اور ہمیں سلام پھیر دینا ہے۔ یہ تھے ہمارے 3 وتر، اور 3 وتر واجب جو ہیں اس کی نیت ہم ایسے کریں گے، 3 رکعت نماز واجب اس رات کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے تھے 3 وتر کی طریقہ۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی 2 سنت یا 2 فرض، ٹھیک ہے، چاہے وہ سنت موقدہ ہیں یا سنت غیر موقدہ۔ 2 میرے خیال سے جو موقدہ ہیں وہ غیر موقدہ سنت ہے ہی نہیں، وہ 2 سنت جتنے بھی ہیں وہ موقدہ ہی ہیں، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے۔ جی ہمیں سب سے پہلے جو ہے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز سنت رسول کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہمیں ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد ہمیں تعوذ اور تسمیہ کہتے ہوئے الحمد شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں بسم اللہ پڑھتے ہوئے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد ہمیں قوما کرنا ہے، قوما کرنے کے بعد ہمیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جانا ہے۔ سجدہ ہم نے 3 مرتبہ پڑھ کے سبحان ربی الاعلی، اور ہمیں اس کے بعد جلسہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، اور ہم نے پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد شریف سے سٹارٹ کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے پوری سورۃ وللضالین تک پڑھ کے، پھر اس کے بعد ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں رکوع میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے چلے جانا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پورے قاعدہ تک یعنی کہ یوم یقوم الحساب تک دوسری رکعت کمپلیٹ کر کے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ ہے ہمارے 2 سنت کا طریقہ، اور ٹھیک سیم ایز اٹ 2 فرض بھی ہمارے اسی طرح ہے، لیکن ہماری اس میں نیت چینج ہوگی۔ نیت ہماری کیا ہوگی، 2 رکعت نماز فرض اللہ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں نماز سٹارٹ کر دینی ہے، اور ٹھیک اسی طرح ہمارے 2 نوافل جو ہوتے ہیں نماز میں، اس کی بھی سیم ادائیگی ویسی ہی ہوگی جیسے 2 سنت موقدہ، 2 فرض، اور ان کی جو ہے ادائیگی ہوگی 2 نوافل کی بھی سیم ایسی ہوگی، لیکن اس کی بھی نیت ایسی ہوگی 2 رکعت نماز نوافل اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ہم نیت جو ہے وہ عربی میں بھی کر سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
ٹھیک ہے، یہ ہماری عربک میں نیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اردو میں ہمیں نیت کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ جی تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ تھا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کی ادائیگی پڑھ کر سنائی آپ کو۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو سنت اور فرض میں، یعنی کہ سنت اور فرض میں فرق بتایا کہ کیسے فرق ہوتا ہے، اور سنت موقع اور غیر موقع کا فرق بتایا، 3 فرض پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اور 3 وتر۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اگلی ویڈیو میری ہے نماز کا مکمل طریقہ مرد اور عورت کا میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور دعا میں خوب سارا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ میں ایزیلی میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔